المنقول نقلا متواترا، تواتر کے ساتھ مروی۔ اور قرآن پاک کا جو تواتر ہے یہ تواتر الطبقہ ہے، تواتر القرن، تواتر الطبقہ اس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ میں اس وقت آپ کو دور حدیث تو نہیں پڑھا رہا، لیکن اتنی سی بات سمجھو، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے التواتر هو التتابع، تواتر کہتے ہیں کہ لگاتار ہے، پے در پے تتابع۔ اور تواتر کی تعریف یہ کہ ان یروی الحدیث، کہ ایک حدیث کو اس کو نقل کر دے جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادت تواتعهم وتوافقهم علی الکذب، اتنی بڑی جماعت کسی حدیث کو نقل کرے کہ عقل سلیم ان کی اتفاق اور اجتماع جھوٹ پر محال سمجھتے، تو بھئی اتنے خلق خدا یہ کیسے جھوٹ بولے گی، اتنی بڑی تعداد، یہ تواتر الاسناد ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے جو ہے نا یہ تواتر الاسناد نہیں ہے۔ اگر پوچھیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو کس سے پہنچی، سورہ بقرہ آپ کو کس سے پہنچی، تو اس کی سند جو ہے نا یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث کی سند میں آپ کو ابھی الی رسول اللہ بلکہ الی اللہ سبحانہ و تعالی، آسمان تک میں آپ کو ابھی بیان کر سکتا ہوں۔ قرآن کے جو تواتر ہے وہ تواتر اسناد نہیں ہے، یہ تواتر الاسناد کی تعریف میں نے آپ کو بتایا، ان یروی الحدیث جماعت کثیرۃ بحیث تحیل العادت تواتعهم وتوافقهم علی الکذب، جھوٹ پر عقل ان کی اتفاق کو محال سمجھتی ہوں۔ آئے سمجھ؟ دوسری تواتر الطبقہ اور تواتر القرن۔ تواتر الطبقہ یہ ہے ان یروی الشیء جماعت عن جماعت قرن عن قرن بلا سند معین، کوئی خاص سند نہیں ہوتی، جماعت در جماعت صدی در صدی ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، کہ تواتر القرآن علی بسط الارض، جیسے سرزمین پر قرآن پاک کی تواتر ہے۔ یہ تواتر الطبقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تواتر الطبقہ ہے، کوئی سند اس کی نہیں ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہونا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں لیکن باہر بتانا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے سنا ہی نہیں سنا؟ سنا ہے؟ یہ تواتر الطبقہ ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ چلو میں نے مسلمان تو آپ لوگوں کو بنایا نہیں، سمجھے؟ اس سے پہلے تو میرے خیال میں آپ غیر مسلم ہو کر کے آئے تھے نا، اتنا تو میں نے احسان کر دیا نا آپ لوگوں کو۔ بتا یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن میں نے بس بتا دیا آپ کو، کم از کم آپ کا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ یہ تبلیغیوں نے جب فضائل اعمال کو چھوڑ کر کے منتخب احادیث جب لکھا، تو میں نے کہا کہ جیسے میرے ہاتھ لگی، میں نے کہا اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ حضرات اللہ والے لوگ ہیں اور ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، کلمے کے ساتھ انہوں نے بڑی محنت کی، شاید اس کا حوالہ کسی کتاب سے دی ہوں۔ تو میں نے اس پوری کتاب کو چھان بین کی، لیکن مجھے بھی نہیں ملا، تبلیغ والوں کو کلمہ کہیں بھی نہیں ملا ہے۔ تو آج مسئلہ آپ کا حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہاں ملنگو، یہ تواتر طبقہ ہے۔ سیوطی کی ایک دو کتابوں کے اندر ہے یہ کلمہ، لیکن وہ یعنی حدیثوں میں، لیکن وہ حدیثیں ہے ہی ضعیف۔ اس لیے مولانا امین اللہ پشاوری نے بڑی اچھی بات لکھی، وہ ان کی الدین الخالص جو فتویٰ ہے ان کی، تو اس کی پہلی جلد میں حضرت نے لکھا ہے ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، بہت اچھا لکھا۔ حقیقت یہی ہے کہ کلمہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں آیا، لیکن نہیں آیا تو اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو حدیث میں جب نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہاں سے تو نہیں لایا؟ اس کا جواب ان کے مذہب پر نہیں بنتا، ہمارے مذہب پر بنتا ہے کہ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تواتر و طبقہ ہے۔ اور اسی میں تراویح کی 20 رکعتیں اسی میں داخل ہیں، یعنی کسی بھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کائنات میں کبھی بھی کسی بھی صدی کے اندر مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں 20 رکعت سے کم تراویح، زیادہ تو ہوئی ہے لیکن 20 سے کم کبھی بھی نہیں پڑی گئی۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کبھی غلط لوگوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔
یہ محمد بن سلمان سے اب اللہ نے یہ کام لے لیا، حالانکہ جیسے وہ گیا گزرا ہے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا چونکہ قرآن پاک کی مجلس ہے، گیا گزرا آدمی، لیکن یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا 2 سال پہلے کہ مکہ اور مدینہ میں کسی بھی مسجد میں 20 رکعت سے تراویح اگر کسی نے کم پڑھی تو اس کی خیر نہیں۔ پہلے 8 رکعتیں ہوتی تھی، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی، باقی مسجدوں میں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے پابندی لگا دی کہ تمام مسجدوں میں 20 رکعتیں۔ شکر الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کیا ہے؟ تواتر و طبقہ ہے، کوئی سند معین اس کی نہیں ہوتی، بس جماعت در جماعت، قرن بعد قرن، اس طریقہ پر اس کو لوگ نقل کرتے آ رہے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے تواتر التوارث والتعامل، وہ یہ کہ ان یکون العمل منقولا بالتواتر، کوئی عمل تواتر کے ساتھ منقول ہو، چلا آ رہا ہے وہ عمل اسی طریقہ، سمجھے؟ آپ یہ کہہ دیں فرائض کی 4 یا نمازوں کے فرائض جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ بھی ہے عملی طور پر۔ اب اس کے لیے ٹھیک ہے احادیث بھی موجود ہے، لیکن عملی طور پر یہ تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ اور نماز کی ایک ہیئت ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس ہیئت کو بگاڑی ہے، سمجھے؟ نماز کی خود رکعت، فرائض کی رکعت، فرائض کہہ رہا ہوں، فرائض کی رکعت اور ان کی ہیئت یہ متعین ہے تواتر کے ساتھ۔ اور اسی طریقے پر جیسے مسواک شریف ہے، مسواک ہے تواتر کے ساتھ، مسواک ہے مسنون ہے تو، لیکن تواتر التوارث والتعامل، بس عمل ہے تواتر کے ساتھ۔ اب ابا اور کوئی تواتر ہو یا نہ ہو، ہمارا راوند والے کافی ہے اس کے لیے۔ الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت اس کو نقل کر رہی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ میں نے حضرت اقدس سے عرض کیا تھا، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایک داڑھی صرف ایک مشت ہو، ایک مٹھی ہو، ایک مٹھی سے زائد داڑھی رکھی جائے یہ مکروہ ہے۔ صحیح قول یہی ہے حنفیہ کا، کراہیت تنزیہی ہے۔ تو ہمارے اکابرین اتنی بڑی داڑیاں ان کی کیوں آ گئی؟ اور علامہ شامی نے لکھا کہ جس کی جتنی داڑھی بڑی ہوگی اتنا بڑا بیوقوف ہوگا۔ اشعار بھی انہوں نے نقل کی، ایک مٹھی سے، ایک مٹھی تو واجب ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین جو ان کے بارے میں اتنے بڑے اکابر جبال العلم تھے، اتنی بڑی داڑھی انہوں نے کیوں رکھی؟ تو حضرت اقدس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی منظور، یہ جہاں جس سوسائٹی کے اندر اس کو مکروہ سمجھا جائے اور کری سمجھا جائے تو پھر ایک مشتق تو واجب ہے، اس سے زیادہ کو کاٹنا ضروری ہوگا، اور جن لوگوں سے اس کو مکروہ نہ سمجھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، جن سے محبت ہو اور وہاں کا ماحول اس قسم کا نہ ہو۔ پھر اس کی مثال حضرت نے دی، فرمایا کہ دیکھو مسواک آدمی جب کرتا ہے، مسواک اب لوگوں کے سامنے اس کی اجازت نہیں، لوگوں کو متلی آئے گی اور ایک کراہیت، اور ان کو ایک دلوں کا خراب ہوگا، اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے اجازت ہے۔ آپ پڑھیں گے نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، ابو داؤد میں، کأنہ یتہوّأ، گویا کہ آپ کرتے تھے۔ کوئی بھی ترجمہ کرو۔ اور نسائی شریف کی روایت ہے کأنہ یتقیأ، گویا کہ کر رہا ہے بتکلف۔ تو یہ بندے کا فرق ہوتا ہے، سمجھے؟ اب میں آپ سے قریب ہو کر کے گفتگو کروں، میرے منہ سے تھوک نکلے تیز گفتگو میں اور آپ کے منہ پہ لگے یا آپ کی آنکھوں میں لگے، آپ کے ہونٹوں پر اگر اتنا سا تھوک میرا لگ گیا، ایسے کر کے آپ اس کو نگلیں گے نہیں، آپ کو متلی آئے گی، تھوکیں گے، سمجھے؟
لیکن آپ کا پیارا بچہ جب ہوگا، معصوم بچہ، وہ آپ سے پیار کرے گا اور آپ سے کپی پپی لے لے گا، آپ کے منہ پہ منہ رکھے گا. اور بچوں کے تو ویسے ہی وہ ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، تھوک مک، وہ آپ کو اتنے میں سے میٹھے لگیں گے کہ آپ کو الٹی نہیں آئے گی. اب فی الحال تو آپ کو بچے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بعض لوگ چھڑے چھوپے ہیں تو ان کو تو سمجھانا مشکل ہے. آپ کو مسئلہ سمجھا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے اور فرق تو ہوتا ہے. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمارے اکابرین سے ان کے معتقدین اور متوسلین اس کو کرہی نہیں سمجھتے تھے. محبت تھی، انہوں نے مغلوب الحالی میں اگر چھوڑا ہے تو کراہیت نہیں ہے. اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ داڑھی بڑی ہو اور لوگ اس کو اس طریقے پر داڑھی کی توہین ہو کہ آپ سائیکل چلا رہے ہیں، داڑھی اتنی ہے اور ایسے جا رہے ہیں، ہوا تیز ہے، داڑھی کا آدھا حصہ اس طرف ہو گیا، آدھا حصہ اس طرف، جا کر کے سائیکل آپ نے ٹکر مارا بچے کو. وہ کہتے شرم نہیں آتی، اتنی بڑی داڑھی تم نے رکھی ہے. آپ کہتے بچہ داڑھی کا نام نہ لے لو، یہ سائیکل کے بریک نہیں، یہ تھوڑی بریک ہے، یہ تو داڑھی ہے. بولو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بچہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سائیکل کی کیا ہے؟ یہ سائیکل کے بریک تھوڑی ہے، یہ تو داڑھی ہے. ایسے تو کیوں ناراض ہوتا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ تو عرض یہ کرا تھا کہ تواتر التوارث والتعامل، جیسے کہ مسواک ہے کہ کوئی عمل تواتر کے ساتھ مروی ہو، جماعت در جماعت، صدی در صدی، اس طرح. اور چوتھی چیز ہے مولانا، چوتھی چیز ہے تواتر القدر المشترک. وہی ہے ان تکون اشیاء مرویۃ، ان تکون اشیاء مرویۃ بطریق الاحاد، سمجھے، وتتفق علی قدر مشترک، کہ کچھ چیزیں خبر واحد کے طور پر مروی ہوں لیکن ایک قدر مشترک، ایک بات پر سب کا اتفاق ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کر دیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ خبر واحد ہے. نبی نے کنکریوں کی طرف اشارہ کیا، کنکری بول پڑے، یہ خبر واحد ہے. حضرت کو پتھر نے سلام کیا، یہ خبر واحد ہے. گوہ نے آپ کو سلام کیا، یہ خبر واحد ہے. اونٹ رو رو کر کے آپ کے پاس آ کے آپ سے گفتگو کرنی شروع کر دی، یہ خبر واحد ہے. گائے اور بیل بولنے لگے، یہ خبر واحد ہے. درخت دوڑنے لگے، یہ خبر واحد ہے. آئے سمجھ نہیں؟ یہ سب اخبار احاد ہے. لیکن یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب المعجزات تھے. اب کنکریوں کا گفتگو کرنا یہ خبر واحد ہے، درختوں کا دوڑنا خبر واحد ہے، گائے کا بولنا اور بیل کا بولنا یہ خبر واحد ہے، اونٹ کا بولنا. لیکن یہ ساری حدیثیں ہے اخبار احاد ہے، لیکن یہ ایک بات پر تو سب متفق ہے. وہ کیا ہے؟ کہ صاحب المعجزات آپ تھے. سمجھے؟ اس لیے مولانا یہ تقسیم اور یہ اقسام اربع علامہ انور شاہ کشمیری نے استقراء اور تتبع کے طور پر تتبع کر کے یہ 4 ترتیب انہوں نے دی ہے. حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری سے پہلے محدثین میں یہ ترتیب میں نے نہیں دیکھی تواتر کی، اور اس سے دین سے بہت سے اشکالات اور شبہات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے آپ کو کچھ پڑا نہیں پڑا یہ. چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کو لوگوں نے دل کھول کر کے لے لیا. اس کو بریلوی نے بھی لے لیا، جماعت اسلامی نے بھی لے لی، اور اہل حدیث حضرات نے بھی لے لیا. مرآۃ المفاتیح 10 جلدوں میں مشکات کی شرح ہے. عبید اللہ سلفی کی، عبید الرحمن عبید اللہ سلفی کی مرآۃ المفاتیح، عین کے ساتھ مرآۃ المفاتیح. تو حضرت فرماتے کہ ھذا وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام. اب چونکہ ہم سے دشمنی اتنی ہے کہ نام تو ہمارا نہیں لے سکتا کہ کسی دیوبندی نے یہ محنت کی ہے، تو کہتے وقد قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام. متواتر کو بعض لوگوں نے، تو وہ بعض وہ سعودیہ کے ڈالروں پر، وہ ریالوں پر پلنے والا نہیں ہے، وہ دیوبند کا ہے جی.
اس بعض کو تو کیوں ظاہر نہیں کر رہا؟ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے سانپوں کو اپنے نیچے ایسے مسل کر کے مار دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں ہے؟ سانپ کو کیا کرتے ہیں؟ مقد کے نیچے ایسے کر کے ایسے کر کے مار دیتے ہیں، چھپا کر کے۔ یہ انہی میں سے وقت قسم بعضهم المتواتر الى 4 اقسام۔ حالانکہ علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے، علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ من برکت العلم ان یضاف القول الى قائلہ، علم کی برکت یہ ہے کہ جس کی بات ہے اس کو اس کی طرف نسبت کی جائے۔ من برکت العلم ان یضاف القول الى قائلہ، قرطبی نے پہلی جلد میں لکھا ہے انہوں نے، جس کی بات ہو اس کی طرف اس کی نسبت کر دو، اور تو اس طریقے پر چھپاتا ہے۔ مولانا متوجہ ہو جاؤ، متواتر کے ان اقسام 4 میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرے گا، چاہے اس کی داڑھی ناف تک پہنچی ہو، وہ پکا کافر ہوگا، کفر ہے۔ اس لیے قرآن پاک تواتر کے ساتھ مروی ہے، تواتر کے ساتھ مروی ہے، آئے سمجھ؟ اور تواتر کا انکار کفر ہے، تواتر کا انکار کفر ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔